جو قوم موسیقی میں ڈوبتی ہے ہلاک ہو جاتی ہے۔ چلو اپنے قریب کی سن لو، تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے۔ اپنے شاعر کی تو سن لو، میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں ایسا شاعر دنیا میں نہیں پیدا ہوا۔ میرا ادب میرا ذوق ہے، ادب میرا ذوق ہے، میں اس پر تمہیں بتا رہا ہوں اقبال جیسا شاعر کوئی نہیں ہے۔ مجھے عربی سے خاص ذوق ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ کی فصاحت، اس میں تو عرب کو ہم نہیں مل سکتے۔ ایک ہے شاعر کا پیغام، شاعر کا پیغام، پیغام آج تک ایسا پیغام کوئی نہیں دے سکا، نہ عرب میں نہ اردو میں۔ فارسی کا میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جتنا کچھ میں نے فارسی میں سے پڑھا ہے، نہ فارسی میں نہ اردو میں نہ عربی میں ایسا فصاحت میں عرب کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فطودع فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلی كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفاهي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ تمہیں نہیں بھی سمجھ آئی نا، چس تانوں ضرور آئی ہوگا کہ پتہ نہیں کیا کی جاندہ ہے مولوی صاحب۔ عرب کی فصاحت کو کوئی نہیں پہنچا، لیکن تمہیں بتاؤں یہ سب بکواس ہے جو میں نے پڑھا، اے سب بکواس ہے۔ اقبال پیغام دیتا ہے۔ ہماری جماعت 1996 میں انڈونیشیا گئی تھی، تو وہاں کا لیڈر تھا جنرل حبیبی، اس سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے کہا ہم نے آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے تحریک آزادی کو اٹھایا تھا۔ میں نے کہا ہمارے نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں اقبال ہے کون۔ وہ کیا کہتا ہے، میں تمہیں بتاؤں قوموں کی تقدیر، میں تمہیں بتاؤں قوموں کی تقدیر۔ کہاں لکھا ہے موسیقی حرام ہے؟ ایک دفعہ شریعت کو چھوڑ دو، صرف تاریخ کے آئینے میں جھانکو، صرف تاریخ کے دھندلوں میں دیکھو، ورق ورق دیکھو، کھنگالو۔ میں ہزاروں ورق پڑھنے کے بعد بتا رہا ہوں، ایسے نہیں بتا رہا ہوں، اندھا ہو کے نہیں بتا رہا ہوں۔ اقبال کی سنو، اس نے ہزاروں برس کی تاریخ کو ایک مصرے میں بیان کیا ہے۔ تو میں بتاؤں قوموں کا عروج و زوال، اس کی داستان کیا ہے؟ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب قوموں کے جھنڈے لہراتے ہیں تو ان کا نغمہ تلوار کی جھنکار ہوتی ہے اور تیر کی سنسناہٹ ہوتی ہے اور نیزے کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، اور جب وہ بدبخت ہوتے ہیں اور زوال کے اندھیروں میں گم ہونے پر آتے ہیں اور ذلت اور پستی ان کے گلے کا توق بنتی ہے، تو پھر تان سین ان کا سرمایہ بن جاتے ہیں، پھر گلوکار ان کا سرمایہ بن جاتے ہیں، طاؤس اور رباب آخر، پھر ان کے سر دھنے جاتے ہیں، پاؤں تھرکتے ہیں، گھنگروں کی چھن چھن اور پائل کی چھنکار ان کے اخلاق کی دنیا کو چھید چھید کر دیتی ہے، چھلنی چھلنی کر دیتی ہے۔ میں درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں ان وادیوں سے گزر کے آیا ہوں، میں خود بڑا گلوکار تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا، میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، اندھا ہو کے نہیں بول رہا ہوں، مجھے ان غلاظتوں کا پتہ ہے، میں نے ان گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے۔ زندگی کا کچھ سرمایہ میرا یہاں ضائع ہو چکا ہے۔ بصیرت سے بتا رہا ہوں، جن قوموں کے اگر یہ سٹیج گانوں سے تھرکتا رہا تو انتظار کرو زمین کب کپائے گی اور آسمان گرجے گا اور بجلیوں کے تیور بدلیں گے، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، میرے اللہ کا نظام خلاف چل جائے گا۔ مجھے دیوانہ کہو، متعصب کہو، جو مرضی کہو، پر میں یہ راہیں دیکھ کر آیا ہوں، مجھے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ میرے ہاتھ، میری انگلیاں کھیلتی رہی ہیں ان ستاروں کے ساتھ۔ قوموں کی ہلاکت ہے
جب بیٹیوں کے پاؤں میں گھنگرو آ جاتے ہیں اور جوانوں کے ہاتھ میں گٹار آ جاتے ہیں اور سننے والے نوجوان ہوں، اے اے سن سن تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کے انداز اور ہوتے ہیں، جب وہ گرتے ہیں تو پھر ناچ گانا ان کی تہذیب بن جاتا ہے. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.